رہ گئی یہ بات کہ کیا خودکشی کبائر میں سے نہیں ہے؟ فرق کیا ہے؟ اس روایت سے عصمت انبیاء پر دلیل لینا کہ ان سے صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے بھیا، بات جذبات کی نہیں ہے، بات عقیدے کی ہے، اور عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتا ہے۔ مسلمات جو دنیا میں ہوتے ہیں اس پر نہ کسی کی سنی جاتی ہے نہ اس پہ بحث کی جاتی۔ مسلمات میں سے ہے کہ زمین گول ہے، اب اس پہ کیا بحث کرنی ہے کہ چکور کیوں نہیں ہے اور ترچھی کیوں نہیں۔ بالکل اسی طرح عقائد کے باب میں فقہا جب لکھتے ہیں یا علم کلام کے حضرات جب لکھتے ہیں تو وہ قطعی باتیں لکھتے ہیں۔ یہ کہنا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اہل سنہ کا عقیدہ یہی ہے، لیکن یہ سمجھنا اور کہنا کہ اگر کوئی نبی سے صغیرہ گناہ سرزد ہونے کو کفر جانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، غلط بات۔ آپ عقیدے کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، متعدد اہل کلام میں سے ائمہ سلف نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے صغائر کا صدور ممکن ہے۔ آپ کے جتنے معتزلہ ہیں وہ اسی طرف گئے، بڑے بڑے لوگ اس طرف گئے، تو ان پہ کیا کفر کا فتویٰ لگے گا؟ حتیٰ کہ امام محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی تھے دارالعلوم کے، اور علم کلام میں بہت بڑی شخصیت، سر سید کے ساتھ ان کی جو خط و کتابت ہوئی ہے وہ تصفیۃ العقائد کے نام سے چھپ گئی ہے۔ حضرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو حضرت نے لکھا ہے کہ اگرچہ بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے صغائر سرزد ہوتے ہیں، لیکن میں ان دلائل کے ذریعے سے ثابت کروں گا کہ انبیاء علیہ السلام سے صغائر سرزد نہیں ہوتے۔ تو آپ کا عقیدہ بسم اللہ سر آنکھوں پہ، ہم اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے خلاف اولا سرزد ہوتے ہیں، یعنی جو ان کے منصب نبوت کے مطابق نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی جو شان نبوت کے خلاف ہے، اور جب ایسے ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے وہی بھی آتی۔ آپ اس کی بڑی مثال لے لیں، یہ غضب کا جو لفظ ہے نا، اس کی بحث آپ دیکھیے اہل لغت نے جہاں کی ہے کہ غضب کہتے کس کو ہیں۔ غضب کا عربی میں اصل مطلب شدت اور قوت سے ہے، اور غضب کا اصل مطلب صلابت سے ہے۔ گھوڑا جب اپنی لگام کو چباتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ غضب الفرس، گھوڑے کو غصہ آ گیا کہ اس نے اپنی لگام چبانا شروع کر دی۔ اس غضب کے سلسلے میں آپ آگے چل کے دیکھیں گے تو اہل لغت آپ کے لکھتے ہیں کہ انتقام کے ارادے سے دل میں خون کا جوش مارنا، انتقام کے ارادے سے دل میں خون کا جوش مارنا یہ غضب کہلاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب غضب کا استعمال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ غضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب نازل۔ غضب کا اردو میں صحیح ترجمہ قہر ہے، کیونکہ بعض اہل لغت غضب کو اور غیظ دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ غیظ کا لفظ غصے کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے، والقاظمین الغیظ، اور غصے کو روک لینے والے۔ اللہ نے کہیں بھی غیظ کا لفظ اپنے لیے استعمال نہیں فرمایا، غضب کا لفظ استعمال فرمایا، کیونکہ اہل لغت کے نزدیک بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ غیظ اس غصے کی ابتدائی کیفیت کو کہتے ہیں جس کا عروج غضب ہے۔ اللہ اپنے لیے غضب کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، تو کیا خدا کے ہاں کوئی دل ہے جس میں ایسی چیزیں ہو جائیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کی ذات ان چیزوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا جملہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو کچھ صوفی اپنے مراقبات اور اہل کشف میں دیکھتے ہیں، اور جو کچھ فلسفی اپنے دلائل سے سمجھاتا ہے، اور جو کچھ نحوی اور صرفی اللہ کے لفظ پہ بحث کرتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے وراء الورا ثم وراء الورا۔
یہ غضب کا لفظ جہاں خدا لاتا ہے نا، اس سے یہ مطلب نہیں ہے جو انسانوں کے لیے، اس غضب کا نتیجہ ذلت ہے، بس وہ مراد ہے۔ غضب اللہ علیہم، اللہ نے ذلت ان کا مقدر کر دی، رسوائی۔ وہاں لفظ یہ مراد نہیں ہوتا، اس کے معنی اور معنی میں بھی وہ چیزیں جو قرآن نے متعین کی ہیں۔ اس تمہید کے بعد اب دو مقامات دیکھیں قرآن کے۔ اللہ فرماتے ہیں ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غصے میں بھرا ہوا چلا گیا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے کیا سوچ لیا تھا ہم اس پہ گرفت نہیں کریں گے، اور پھر ہم نے اسے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ پھر وہاں جا کر اس نے کہا کہ اللہ الہ الا انت سبحانک، یہ ساری دعا جو ہے انی کنت من الظالمین۔ اب یہ مغاضباً جو لفظ استعمال کیا کہ یونس علیہ السلام کو غصہ آیا، کس پہ غصہ آیا؟ اہل لغت میں دونوں آ رہا ہیں، یہ لسان العرب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں اپنے پروردگار پہ غصہ آیا کہ کیا مشکل ہے، کیا مصیبت ہے، یہ قوم میری مانتی نہیں ہے، اور دوسرا مطلب اپنے آپ پہ غصہ آیا، کسی نے کسی کی تکفیر نہیں کی۔ تو اس لیے یہ مثال دی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ہے کہ انہیں شدید غصہ آیا، غضبان یہ لفظ ہے، کسی نے تکفیر نہیں کی۔ اس لیے یہ جو عصمت انبیاء ہے یہ جذبات سے ہٹ کے بات کرنی چاہیے۔ امت میں کچھ حضرات اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ صغیرہ گناہ انبیاء علیہ السلام سے سرزد ہوتے ہیں، اور ان کو کسی نے بھی کافر نہیں کہا، کسی نے اسے توہین نہیں سمجھا، ایک رائے ہے، لکھی ہے انہوں نے، یہی چیز ہوتی تھی۔ اظہار رائے میں اور نتائج میں فرق ہوا کرتا ہے۔ جب تک اہل علم کے پاؤں ایک لائن پر رہیں اور ان کے دل یعنی ان کی نیتیں بھی ٹھیک ہوں اور دماغ مختلف ہو یعنی آراء مختلف آتی ہوں، تب تک ترقی ہی ترقی ہے۔ جب پاؤں مختلف ہوتے ہیں یا نیتوں میں فتور پڑتا ہے تو پھر خرابی ہو جاتی ہے۔ مسلمان ایسے ہی آگے بڑھتے رہے کہ ان کے پاؤں بھی ایک جگہ پر تھے، دل نیتیں بھی ٹھیک تھیں، دماغ میں اختلاف تھا، ایک نے ایک رائے دی، ایک نے دوسری رائے دی، ایک نے دوسرے کی تکفیر نہیں کہا، یہ بھی رائے ہے یہ بھی رائے ہے، بس ٹھیک ہے۔